السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول 2 دن کے بعد آ رہا ہے اور معاشرے میں ایک بار پھر سے 12 ربیع الاول کو منانے کو لے کر بحث جاری ہے کہ گویا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، بدعت ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ اس کو منانے والے بعض اس کو سنت قرار کرتے ہیں اور بعض اس کو مستحب کہتے ہیں۔ مطلب ایک ہی طبقے کے لوگ جو اس کو منا رہے ہیں، ان کے بڑے کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس کے وہ دلائل بھی دیتے ہیں قرآن و حدیث سے، اور ان کے چھوٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک اس طرح کی محفل منعقد کرنا باعث ثواب ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ یہ بھی ایک مطلب بہت مزے خیز بات ہے کہ ایک ہی مسلک کے لوگ جو اس کو منا رہے ہیں، بعض اس کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض اس کو مستحب کہتے ہیں۔ مستحب کا مطلب کہ اگر منا لیا تو ٹھیک اور نہیں منایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ اس کو سنت، مستحب یا فرض واجب کی کیٹیگری میں نہیں لاتے ہیں، وہ اس کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ اکرام نے نہیں منایا، رسول نے اس کی ترغیب نہیں دلائی، تو یہ پھر دین کی حیثیت سے منانا بدعت کی کیٹیگری میں داخل ہوا، کیونکہ دین سے جوڑ رہے ہیں نا اس کو۔ تو دین سے جڑنے والا ہر کام وہ لازم قرار پاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بین ہی بیان کریں، تاکہ کیونکہ اس میں دوزخ، جہنم و جنت یہ دونوں چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ اس کے ماننے والے اس کو سنت اور مستحب تو کہہ رہے ہیں، مطلب دیکھیے دو چیزیں، سنت کہہ رہے ہیں اور مستحب کہہ رہے ہیں، پھر نہ منانے والوں کی یہ پھر تکفیر بھی کر رہے ہیں، اس کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ یہ شعر پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ شیطان ہے جو نہیں منا رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں لائٹنگ لگی ہوگی وہ مطلب رسول سے محبت کرنے والا ہے، جن کے گھروں میں لائٹنگ نہیں لگی ہوگی تو وہ گویا کہ رسول سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو پھر اب یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا نا کہ ایک یہ ہے کہ آپ نے سنت قرار کیا ایک چیز کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہو رہا ہے، مستحب کہہ رہے ہیں کہ کر لیا تو ٹھیک اور نہ کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کے نہ ماننے والوں کی تکفیر بھی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ تو اس لیے یہ کیا کہتے ہیں موضوع تھوڑا سا زیادہ زیر بحث آ جاتا ہے کہ جب کسی عقیدے پہ آپ دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر، رسالت کا ذکر، نبوت کا ذکر، حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا ذکر، معجزات کا ذکر، نبی کریم علیہ السلام کے خاندان اور قبیلے کا ذکر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر، حضور کے بچپن کا ذکر، نبی کریم علیہ السلام کی جوانی کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر، سورت پاک کا ذکر، حضور کے اوصاف کا ذکر، اس ذکر کو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے نام سے معنون کرتے ہیں۔ انہوں نے گنوائی ہیں رسول کی سیرت کا ذکر، ان کے بچپن کا ذکر، ان کی نبوت کا ذکر اور دیگر جتنی بھی چیزیں انہوں نے گنوائی ہے، تو یہ ساری چیزیں میلاد النبی کے نام سے کیوں بتائی جائیں گی لوگوں کو؟ یہ تو سیرت النبی کے نام سے بتائی جائیں گی کہ بھائی نبی کی کیا سیرت ہے، یا نبی کی جو بھی انہوں نے کام کیے، جو بھی انہوں نے بتایا، تو وہ تو سیرت النبی اگر آپ اس کو نام دے دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ساؤنڈ کرے گا کہ گویا کہ آپ اس کو میلاد النبی کے نام سے اس کو تعبیر کریں۔ بھائی میلاد النبی کے نام سے تو تب تعبیر کریں گے جب پیدائش کے واقعات آپ کے پاس بہت کثرت کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں ملتے ہیں اگر آپ کو، تو تب آپ اس کو میلاد النبی کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں، ورنہ تو مطلب میلاد النبی نام دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا ہے۔ آگے سنتے ہی کیا کہتے ہیں۔ اس ذکر کو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے نام سے معنون کرتے ہیں۔ محفل میلاد میں یہی کام ہوتے ہیں، ان کاموں کے علاوہ کوئی کام دوسرا شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ یہ کام، اس کو ہم کہتے ہیں محفل میلاد۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی میں صرف یہی کام ہوتے ہیں کہ مطلب رسول کی سیرت بیان کری جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے، جبکہ نعت خوانی کے علاوہ ان کے یہاں کھانے تقسیم کرے جاتے ہیں، لنگر لٹائے جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر رسول کے نام پہ مختلف جگہوں پہ کھانے، مختلف طریقے کے کھانے بانٹے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے آ کے کھانے کھاتے ہیں۔ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی بہت بڑا کھانا ہوتا ہے، پورے علاقے سے لوگ آ کے اور کھانا وہ کھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جلوس نکالتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد
میں سیرت النبی بیان کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ جلوس بھی نکالتے ہیں، کھانے بھی بانٹتے ہیں، اور اب تو مطلب معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ڈی جے وغیرہ بھی چلتے ہیں، لوگ ناچ گا بھی رہے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ناچ گا رہے ہیں اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے۔ تو تعلیمات نہیں تو آپ روک کیوں نہیں رہے ان کو؟ آپ کے ممبروں سے یہ لوگ جو ڈی جے لے کے روڈوں پہ اتر رہے ہیں اور ہنگامے مچا رہے ہیں، اور ساتھ میں عورتیں بھی چل رہی ہیں ان کی، اور بے پردگی بھی ہو رہی ہے، تو ان کے خلاف آپ کے لیکچرز کہاں ہیں کہ بھائی ہم تو میلاد النبی کے نام پہ صرف سیرت بیان کرنے کے قائل ہیں، ہم ان سب چیزوں کے قائل نہیں ہیں؟ تو آپ کے علماء اکرام اس سے روک کیوں نہیں رہے ہیں پبلک کو؟ اگر آپ ایک آدھ لیکچر دکھائیں گے تو وہ قابل اعتبار قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک آدھ لیکچر تو پھر وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے ہو جائیں گے۔ آپ کے سارے علماء مطلب وقتاً بوقتاً اتنی بڑی تعداد میں اس کا رد کریں، اور آپ کی مسجدوں سے اس کا جو ہے اعلان ہونا چاہیے کہ یہ سب آپ نہیں کر سکتے، آپ ڈی جے لے کے اور بڑے بڑے ڈیگ لے کے آپ روڈوں پہ نہ اتریں، اور عورتوں کا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں آپ صرف جھنڈا لے کے بہت شائستگی کے ساتھ، یہ کم سے کم آپ کو کہنا چاہیے، جو کہ آپ کہہ نہیں رہے ہیں۔ اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ صاحب میلاد النبی کے نام پہ صرف رسول کی سیرت بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے فعل اور قول میں تضاد پیدا ہو گیا۔ اب آگے سنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کام اس کو ہم کہتے ہیں محفل میلاد یا مجلس میلاد، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مختلف جہات سے ذکر ہوتا ہے۔ اور اس محفل کے بارے میں ہمارا موقف اور دعویٰ کیا ہے، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس حیات قضائی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرنا، ایک محفل سے جا کے لوگوں کا اجتماع کر کے جس میں اللہ کا ذکر ہو، تلاوت۔ اچھا، اب جب ان سے ہم دلائل مانگتے ہیں کہ مطلب آپ کے پاس دلائل کیا ہیں، بھائی آپ نے مستحب بھی تو دین کے اندر ہی ہے نا، مستحب لفظ بھی اگر یہ استعمال کرتے ہیں، ایک مولانا ان کے کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو سنت کو ثابت کرنا پڑے گا نا آپ کو، سنت کہتے ہیں، سنت تو صحابہ کے عمل سے ثابت ہوگی، صحابہ کے فعل سے ثابت ہوگی، نہ کہ جو ہے مطلب آپ صرف کہہ دیں کہ یہ سنت ہے، اور ایسی سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتائے نہ، صحابہ اس پہ عمل کرے نہ، اور آپ کہیں کہ وہ چیز سنت ہے، تو یہ ہمارے یہاں اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اہل سنت کا لفظ انہی چیزوں پہ استعمال کرتی ہے جس پہ صحابہ کا اجماعی طور پہ صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہو، اور نسلاً بعد نسلاً صحابہ نے اپنی اولادوں کو وہ عمل سکھایا ہو، پھر انہوں نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہو، اور صحابہ کے عملی تواتر سے وہ چیز ہم تک کے پہنچے، اس چیز کو ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت سنت کا نام دیتی ہے کہ یہ چیز رسول سے صادر ہونے والی سنت ہے۔ تو اب اگر یہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک سنت کیسے ہے، تو یہ دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، منع دکھائیے۔ اگر کوئی چیز منع نہیں ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کے یہ دلائل دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ منع نہیں ہے، اس کی دلیل کیا دیتے ہیں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اہل سنت و جماعت حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے عظمت مصطفیٰ کے اظہار کی خاطر حضور کی محبت میں جو معمولات کرتے ہیں، ان معمولات کے اوپر ایک عامۃ الورود ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو میلاد کی محافل جس طریقے سے میلاد آپ کرتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد اسی طریقے سے منایا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اس طریقے سے منایا ہے؟ جب نبی علیہ السلام نے نہیں منایا، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اس طرح میلاد نہیں منایا، تو تم کیوں مناتے ہو؟ یعنی وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا اس طریقے سے میلاد نہ منانا یہ منع کی اور اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ سن لیا آپ نے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ کوئی چیز اگر منع نہیں ہے تو ہم پھر اس کو منا سکتے ہیں۔ اب یہ اس کے دلائل میں کیا کیا پیش کرتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں جو ہے یہ منع کی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ جبکہ ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، ہم نے دلائل کے ساتھ اب قانون اور اصول کو سمجھنا ہے کہ کیا واقعتاً یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کا نہ کرنا یہ منع کی اور ناجائز ہونے کی اور کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہے؟ کیا یہی ضابطہ ہے؟
اس پر ہم نے آج انشاءاللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے اصولی طور پر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جب استدلال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دلیل خاص ضروری ہو، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو مسائل اور جو چیزیں قرآن و سنت کے عمومی دلائل سے، اطلاقات اور عمومات سے ثابت ہوں، جب تک اس پر کوئی ممانعت کی نص یا دلیل خصوص وارد نہ ہو جائے تو عام کو اپنے عموم پہ اور مطلق کو اپنے اطلاق پہ باقی رکھا جاتا ہے۔ اور یہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے اور ان کے عمل سے چیز جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کا، نبی کی توقیر کا حکم دیا۔ تو قرآن مجید کے اس عام حکم کے مطابق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طریقے سے تعظیم کرتے تھے، الا یہ کہ وہ طریقہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا۔ اب نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، صحابہ کس طرح کرتے تھے؟ وہ طریقے جو بھی تعظیم کے تھے صحابہ اکرام علیہ رضوان اختیار کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ جب آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مار کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے صحابہ اکرام اپنے منہوں پہ مل لیتے تھے۔ صحیح بخاری میں 2732 نمبر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو صحابہ اکرام اس کو اپنے چہرے اور اس کو اپنے بدن پہ مل لیتے تھے۔ اب دیکھیے انہوں نے اس حدیث کا صرف ایک ٹکڑا یہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد ان کا موقف ثابت ہو گیا، انہوں نے آگے اس کے نہیں پڑھا۔ کسی کام کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسے پورا کرنے میں ایک دوسرے پر لوگ آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ مطلب صرف تھوک مبارک وہ اپنے چہرے پہ نہیں مل لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا ان کو حکم دے دیتے تھے اس کام کو کرنے میں وہ آگے بڑھتے تھے۔ یہ بھی محبت کا معیار ہے، اور یہ پہلا محبت کا معیار ہے، کیونکہ تھوکنے والی بات تو ہم کو صرف ایک روایت سے ملتی ہے، لیکن جس کام کا رسول نے حکم دیا اس کام کو صحابہ نے بین ہی اس کو انجام دیا۔ اس کے ہم کو کثرت سے، اجماع اور تواتر سے اور کثرت حدیث کے اندر مطلب بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بین ہی لفظ کے اوپر جو ہے ان کو عمل کیا۔ اچھا، جو صحابہ رسول کا تھوک مل لے اپنے چہرے کے اوپر، مطلب یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی بھی شخص کسی کا تھوک اپنے چہرے پہ نہیں مل سکتا، لیکن ہمارے صحابہ نے رسول کی محبت میں اتنے بڑے کام کو انجام دیا۔ جو صحابہ رسول کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کرنے میں آگے رہتے تھے ہمیشہ، جنہوں نے اپنے منہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک جو ہے وہ مل لیا، بلکہ تھوک کا بھی لفظ نہیں بلغم کا لفظ ہے، بلغم مبارک اپنے چہرے پہ مل لیا، وہ صحابہ کی پیدائش کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ جو ہے محبت کرنے والے ہیں؟ آپ کے اور آپ کے لوگوں میں اتنی محبت نظر تو کہیں نہیں آتی ہے، کیونکہ درجنوں مثالیں پیش کر دیں گے جہاں پہ صحابہ رسول کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کی جو ماننے والے ہیں وہ تو فرائض پہ عمل کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پہلے تو آپ اپنی پبلک کو فرائض پہ عمل کرنے کا پابند بنائیں۔ بھائی آپ کی پبلک جو ہے وہ نماز روزہ کرتی نظر نہیں آ رہی، معاشرہ گواہ ہے اس بات کا، تو پہلے تو وہ فرائض کریں کہ نہ کہ وہ مستحب اور سنت چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان دیں۔ مستحب اور سنت چیزوں پہ آپ کی پبلک جو ہے روڈوں پہ ایسی نظر آ رہی ہے جیسے اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے دین کے اندر، لیکن جب فرائض کی بات آتی ہے تو آپ کی پبلک نہ تو مسجدوں میں نظر آ رہی ہے، نہ روزے رکھتے نظر آ رہی ہے، نہ وہ جو ہے نماز پڑھتی نظر آ رہی ہے، نہ ان کے اخلاق اس طریقے سے ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، نہ ان کے اندر دینی تعلیمات کا جو ہے اتنا جذبہ ہے کہ ان کے اندر بہت اچھی دینی تعلیمات ہو۔ تو آپ یہ مستحب چیز کو جو ہے اپنی پبلک میں رائج کرانے سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی پبلک کو فرائض کی طرف ترغیب دلائیں، ان سے کہیں کہ بھائی آپ فرائض کے اوپر عمل کریے، فرائض پہ عمل پیرا ہوئیے۔ کیونکہ سنت اور مستحب تو بہت بات کی چیزیں ہیں، اگر کسی کے فرائض مکمل نہ ہوئے تو آپ کی وہ کیا کہتے ہیں قیامت کے روز قابل مواخذہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے، اس بات پہ تو آپ اتفاق کرتے ہی ہیں نا ہم سے، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی ہے جو فرائض کو چھوڑ رہا ہے اور وہ صاحب مستحب و سنت و نفلوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ آپ خود کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط بات ہے۔ آپ کے کچھ علماء نے تو اس کے خلاف بہت زبردست طریقے سے بولا ہے کہ جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے، میلے ٹھیلے لگ گئے، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں،
जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और जी क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुकूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नीयत से निकले हुए हैं। साहब भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे। कि साहब ईद मिलादुन नबी के नाम से ना जाने क्या क्या राइज कर दिया है, और ना जाने क्या क्या जो है वो चीज़ें आप कर रहे हैं, और आप अपनी पब्लिक को अब रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब एक चीज़ कोई ईजाद कर देता है तो आपने थोड़ा ईजाद किया, आपके बाद वाले उसको और ज़्यादा ईजाद करेंगे, उसके बाद वाले और ईजाद करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके कहने के बावजूद पब्लिक आपकी मानेगी नहीं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपके इस अमल में इबादत से ज़्यादा इंटरटेनमेंट का पहलू है। आप जब ईद मिलादुन नबी की महफ़िल सजाते हैं, आप उसके अंदर अपनी पब्लिक को देख लीजिए किस तादाद में वो आई हुई है, और उसके बाद जलूस के अंदर आप उस पब्लिक को देख लीजिए कि जुलूस में कितनी पब्लिक आई हुई है। उसके बाद जब खाना बांटा जाता है तो वहाँ पब्लिक को देख लीजिए कितनी पब्लिक आई है। तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो महफ़िल मिलाद की जो मजलिस है, इसके अंदर आने वालों की तादाद ना के बराबर है। जुलूस झंडे में जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और खाने में तो बस अल्लाह ही रहम करे कि जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब पहले मैं खा लूँ, वो कहता है पहले मैं खा लूँ। और साहब ज़ोहर की अज़ान हो रही होती है, खाना चल रहा होता है, नमाज़ पढ़ने कोई नहीं जाता है, सब साहब खाना खा रहे होते हैं। तो आपने जो चीज़ ईजाद करी वो वहाँ नहीं रुकी। लोग आज केक भी काट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह भी गा रहे हैं। तो आपने बिदअत ईजाद करी, और ईजाद करने के बाद अब आप अपनी पब्लिक को ही नहीं संभाल पा रहे हैं कि आपकी पब्लिक आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ये किस तरीके की आप सुन्नत मना रहे हैं कि जिसके अंदर पब्लिक आपकी आगे बढ़ रही है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और इमाम साहब हमारे क्या कहते हैं। हमने बात ये करनी कि अगर सहाबा ने ना भी किया हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने एक अमल ना भी किया हो, तो क्या ज़ाबिता यही है कि ना करना ये मुमानात की दलील है, ना करना ये आदम जवाज़ की दलील है? जबकि उलमा फ़ुक़हा अपनी किताबों में ये बात लिख चुके हैं कि अल फ़िअलु यदुल्लु अलल जवाज़ व अदमुल फ़िअल ला यदुल्लु अलल मनअ। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 9 के सफ़ा 16 पर ये ज़ाब्ता और कानून लिख चुके हैं। अब हमारे यहाँ मुफ्ती साहब ने इमाम हजर अस्क़लानी का एक हवाला पेश करते हुए ये बताया है कि मतलब कि ना करना ये जवाज़ की दलील नहीं है, ना करना ये मना की दलील नहीं है। इमाम हजर अस्क़लानी का कौल नकल करते हुए हमारे मुफ्ती साहब ये बताते हैं कि ना करना ये जवाज़ की दलील है, ना करना ये मना की दलील नहीं है। और ये बता दें कि हमारे देखिए हमारे जो उम्मत के इमाम हैं वो भी इसको इसी तरीके से मान रहे हैं, और इसके एवज़ में इन्होंने बाकायदा इमाम साहब का हवाला भी पेश किया। जो बात है कि करना जवाज़ की दलील है और ना करना ये मना की दलील नहीं है, तो हमारे सलफ़ का ये मौक़िफ़ है। ये कोई हम नई बात थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुफ्ती साहब ने इनकी बात को पूरी तरीके से नकल नहीं किया। पूरी बात ये है कि इमाम हजर अस्क़लानी इस बात को अपनी किताब में ज़ेर बहस तो लाए हैं, लेकिन ज़ेर बहस लाने के बाद इमाम हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके नीचे एक बात और लिखी है जो हमारे इमाम साहब ने बताना बेहतर नहीं समझा, मुफ्ती साहब ने बताना बेहतर नहीं समझा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हासिल जमा ये है कि फ़ेल यानी काम करना जवाज़ पर दलालत करता है, और फ़ेल का ना करना मुमानियत पर दलालत नहीं करता, बल्कि इस बात पर दलालत करता है कि इसे तर्क करना इसके करने से बेहतर है, और इसका तर्क और इसी तरह इसके तर्क करने वाले की तारीफ़ की जाएगी। मतलब कि जो काम आप करने जा रहे हैं, अगर शरीयत के अंदर वो काम बताया नहीं गया है तो इसका ना करना ज़्यादा बेहतर है। इमाम हजर अस्क़लानी इस बात को ज़ेर बहस ला के ये बताना चाह रहे हैं। आपने आधी बात बता के और आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये सलफ़ का मौक़िफ़ है। हमारे सलफ़ इस बात को बहुत बेहतर जानते थे, क्योंकि वो बिदअत और सुन्नत को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते थे कि जब कोई नई चीज़ें ईजाद कर दी जाती हैं तो उसके ऊपर जो आम पब्लिक होती है वो किस तरीके से उस पर आगे बढ़ जाती है। हमारे सलफ़ बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, आपने कहा कि ना करना ये मना की दलील नहीं है, तो आप इस बात को रोक पाएंगे? अगर हम ये
ضابطہ یہ بات ہم مان لیں اگر کہ صاحب نہ کرنا منع کی دلیل نہیں ہے، مطلب اگر منع نہیں ہے تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، تو میں بتاؤں آپ کو کہ ہم کہاں تک کے آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اس پہ یہی دلیل دیتے ہیں نا آپ کہ بھائی منع کہاں لکھا ہے بتاؤ، یہی دلیل دیتے ہیں نا آپ۔ چلیے بھائی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ درود پڑھیں گے۔ ایک فرقہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں اذان سے پہلے 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھوں گا، منع کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ پھر ایک دوسرا فرقہ اٹھے گا، وہ کہے گا صاحب میں تو آیت الکرسی پڑھوں گا اذان سے پہلے۔ پھر ایک فرقہ اٹھے گا، وہ کہے گا صاحب میں تو سورہ یاسین پڑھوں گا اذان سے پہلے، منع دکھاؤ کہاں لکھا ہے، منع کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ پھر ایک کوئی بہت بڑا عبادت گزار اترے گا، وہ کہے گا میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں اذان سے پہلے، پڑھنے دیجئے اس کو۔ پھر ایک صاحب اٹھے گا، وہ کہے گا یہ جو سنت رسول ہیں، ظہر سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے آپ سنت موقدہ پڑھتے ہیں، 4 سنت موقدہ پڑھتے ہیں۔ ایک شخص آئے گا اپنے بچوں کے ساتھ، وہ کہے گا کہ صاحب میں تو جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر یہ سنت موقدہ ادا کروں گا، کرنے دیں گے آپ اس کو؟ آپ نہیں کرنے دیں گے آپ اس کو۔ آپ اس کو اذان سے پہلے قل واللہ احد نہیں پڑھنے دیں گے، جبکہ قرآن پڑھا رہا ہے نا بھائی۔ جو درود کو منع کرتا ہے اس کو تو آپ گستاخ رسول ثابت کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اذان سے پہلے قل واللہ پڑھتا ہے اور آپ اس کو منع کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ثابت کیا جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں کر لو۔ تو اگر آپ اس کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ایک مسجد سے اذان سے پہلے درود کی آواز آئے گی، ایک مسجد سے اذان سے پہلے قل واللہ کی آواز آئے گی، ایک مسجد سے اذان سے پہلے جو ہے سورہ یاسین کی آواز آئے گی۔ آپ اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ یہ پھر رسول کی سنتیں کچھ باقی رہ جائیں گی۔ یہ منع کی جو دلیل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم منع کہاں ہے یہ دکھاؤ، یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہزاروں چیزیں ہیں اسلام میں جو کہ سنت کی حیثیت سے رائج ہیں، کچھ نوافل کی حیثیت سے رائج ہیں۔ تو اگر ہم یہ ضابطہ باندھ لیں کہ صاحب منع کہاں ہے دکھاؤ، تو پھر یہ جو رسول کی سنت تواتر عملی کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اس کا کوئی مطلب باقی رہ جائے گا؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جو جس طریقے سے رسول اللہ نے بتایا، جس طریقے سے صحابہ نے عملی تواتر کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا، ہم سب مسلمانوں کا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو باندھ لیں اس جگہ پر، اس سے باہر نہیں جانے دیں اپنے آپ کو۔ جب تک کہ ہم رسول کی ان باتوں کے اندر قید نہیں ہو جائیں گے جن چیزوں کا رسول نے ہم کو پابند کیا ہے، تب تک مسلمان کبھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے۔ بھائی آپ کو درود اچھا لگ رہا ہے، آپ درود پڑھ رہے ہیں، کسی کو علی کا جو ہے کیا کہتے ہیں ذکر کرنا اچھا لگ رہا ہے، وہ علی کا ذکر کر رہے ہیں، کسی کو صحابہ اکرام کا ذکر کرنا اچھا لگے گا، تو مطلب یہ رکے گا نہیں۔ جس چیز کو ہمارے رسول نے جیسے بتایا ہے، جب تک ہم اس کو ویسے نہیں کریں گے، ہم امت ایک نہیں ہو پائیں گے، ہم صرف فرقوں میں بٹتے رہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے اور کون سی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے، تو اس پر کچھ اشکالات اور ارادات پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، آپ یہ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے تو جائز ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں، مغرب کی نماز کے 3 فرض ہیں تو آپ 4 پڑھ لیا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے تو لہٰذا 4 پڑھنا بھی جائز ہے۔ آپ ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، 3 سجدے کر لیا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے۔ آپ قیام میں قرات کرتے ہیں، آپ رکوع میں بھی قرات کر لیا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے تو جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منع ہے۔ منع کس طرح؟ منع اس طرح کہ ہر وہ کام جو سنت طریقے کو تبدیل کر دے، سنت طریقہ اس سے چینج ہو جائے اور سنت ختم کر کے اس میں چینجنگ اور تبدیلی واقع ہو جائے، تو وہ کام کرنا بدعت اور گناہ کہلاتا ہے، وہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے مفتی صاحب سے جب یہ کہا گیا کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کر لیں، یا 2 رکعتوں کی جگہ ہم 3 رکعتیں پڑھ لیں، بھائی ہمیں ایک سورہ فاتحہ زیادہ مل جائے گی، ہمیں رکوع زیادہ مل جائے گا، ہمیں 2 سجدے زیادہ مل جائیں گے اگر ہم رکعت بڑھاتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں یہ منع ہے۔ منع کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا بتایا کہ مطلب کہ وہ عدد متعین کر دیا ہے۔ بھئی عدد متعین قول سے نہیں کیا ہے نا، فعل سے کیا ہے۔ تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ سے کہ جو چیز رسول اللہ نے اپنے فعل سے صادر کر دی ہے، صحابہ نے اپنے فعل سے صادر کر دیا، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثلاً کہ اذان دی گئی ہمارے یہاں،
اذان دینے کے بعد ہمارے یہاں اقامت کہی گئی، اقامت کہنے کے بعد ہمارے یہاں نماز پڑھی گئی۔ یہ فعل ہے نا ہمارا، یہ فعل ہے۔ اس فعل کو اگر آپ اس کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی لائیں گے تو سنت کے اندر آٹومیٹکلی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ نے کہا کہ بھائی اذان سے پہلے آپ کچھ کلمات کہہ لیں، اذان کے بعد کچھ کلمات کہہ لیں، کوئی بھی کلمات اگر آپ کہہ لیں تو یہ سنت کو تبدیل کر دیا، کیونکہ جو آپ گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدد متعین ہو گیا۔ عدد کو قول سے متعین نہیں کیا رسول اللہ نے، عدد کو فعل سے متعین کیا۔ جس طرح سے 2 رکعات نماز پڑھی یا 4 رکعات نماز پڑھی، 5 نہیں پڑھی، 3 نہیں پڑھی یا 6 نہیں پڑھی، تو یہ فعل سے متعین کر کے بتا دیا کہ ظہر کے اندر ہم 4 رکعات پڑھیں گے، فجر کے اندر ہم 2 رکعات پڑھیں گے، 3 نہیں پڑھیں گے یا 4 نہیں پڑھیں گے ہم، تو یہ فعل سے متعین کر کے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ اذان دی جائے گی، تکبیر کہی جائے گی اور نماز پڑھی جائے گی، تو یہ فعل سے متعین ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ اس کے اندر چینجنگ کرتے ہیں تو وہی اصول لاگو کر دیا جائے گا جس اصول کا اطلاق آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 3 رکعات نماز کے اوپر اور 5 رکعات نماز کے اوپر، جو اصول آپ اطلاق کرنے کی کوشش کریں گے سنت تبدیل ہو جائے گی۔ تو جیسے وہ رکعتوں میں سنت تبدیل ہو جائے گی، اسی طریقے سے اذان، اقامت اور نماز کے اندر بیچ میں اگر کچھ بھی آپ لے کر آتے ہیں تو یہ فعل کے ذریعے آپ سنت کو تبدیل کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس کے آگے ایک مثال دی ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ صاحب آپ اذان تو منع نہیں، آپ کہتے ہیں منع نہیں ہے تو آپ کر سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ عید کی آپ اذان نہیں دی جاتی، آپ عید سے پہلے اذان، بھائی نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے تو آپ عید کی اذان دے دیں، تو یہ کہہ رہے ہیں اس اصول کے اوپر ایک اشکال اور پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے تو جائز ہے، تو پھر آپ نماز عید کے لیے اذان بھی پڑھوایا کریں، کیونکہ نماز عید کے لیے اذان پڑھنا منع نہیں ہے، کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے، لہذا نماز عید کے لیے اذان بھی پڑھوایا کریں، جبکہ نماز عید کے لیے آپ اذان نہیں پڑھتے، تو اذان کیوں نہیں پڑھتے پھر آپ اذان بھی دلوایا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز عید کے لیے اذان منع ہے۔ اب اس کا جو نا وہ سوال اس کے اوپر ہوگا کہ منع کہاں لکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کتب احادیث میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جہاں لفظ لا کے ساتھ کسی چیز کی نہیں اور ممانعت کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 586 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج نکل آئے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہاں لا صلاۃ دونوں مقامات پہ استعمال ہوا، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد نفلی نماز کی ممانعت بیان فرما دی اور اس سے نہیں ثابت ہوتی ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں نماز عید کے لیے اذان کے مسئلے کو، تو صحیح مسلم میں 2048 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اذانہ للصلاۃ یوم الفطر، فرماتے ہیں نماز عید الفطر کے لیے اذان نہیں ہے، لا اذانہ للصلاۃ یوم الفطر، عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ یہ جو لا صلاۃ اور لا اذانہ یہ بعین ہی ایک طرح کی صیغے ہیں، جس طرح فجر کی نماز کے بعد نفلی نماز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز کی ممانعت اور نہیں ثابت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس حدیث سے لا اذانہ للصلاۃ یوم الفطر سے ممانعت ثابت ہو گئی، لہذا ممانعت ثابت ہوگی، اس کی یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 586 میں حدیث ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد الصبح اور لا صلاۃ بعد العصر، تو انہوں نے کہا دیکھیے اس میں منع کی دلیل آ گئی، تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو چیز منع ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب حدیث کے اندر کچھ واضح الفاظ آ جاتے ہیں تو امت جو ہے اس کے اوپر بالکل قائم و دائم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ فجر کے بعد اجماع ہے کہ جلدی کوئی نماز نہیں پڑھتا اور بعد العصر بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو اذان جو عید سے پہلے نہیں دی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جبکہ منع نہیں کیا ہے۔ جس حدیث کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حدیث کے اندر لا صلاۃ یا لا اذانہ کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، لا اذانہ کے اس کے اندر الفاظ موجود ہی نہیں ہیں، اس کے اندر جو الفاظ موجود ہیں وہ مختلف ہیں، وہ بغیر الاذان کے الفاظ ہیں، نہ کہ لا صلاۃ یا لا اذانہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے اندر لا اذانہ کے الفاظ نہیں، جب لا اذانہ ہوگا اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے، اور بغیر الاذان یہ الفاظ بالکل مختلف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اذان کے بغیر کیا کہتے ہیں نماز پڑھی، اور لا اذانہ کا مطلب ہو کہ اذان نہیں ہے، یہ معنی ہوگا اس کا۔
تو یہاں پہ تو ہمارے مفتی صاحب نے بالکل حدیث کے اندر کھلا جھوٹ بول دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو بہت خراب بات ہے کہ آپ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں پہ جھوٹ بول لیں، اور یہ تو اتنی معروف بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگ مستحب عمل کو ثابت کرنے کے لیے آپ جا کہاں رہے ہیں، اور یہ ایک اکیلا کام نہیں ہے جو ہمارے مفتی صاحب نے کیا ہے۔ یہ جتنے بھی دلیل انہوں نے دی، جتنی بھی روایتیں انہوں نے پڑھی ہیں، ان سب کے اندر مفتی صاحب نے یہی کام کیا ہے کہ وہاں پہ بات کچھ اور ہو رہی ہے اور اس کو توڑ مروڑ کے مفتی صاحب بیان کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک طریقے کا مطلب آپ اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت بھی جو آپ نے پڑھی، میں تھوڑا سا ترتیب میری چینج ہو گئی ہے، میں آگے قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ حبیب پیارے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی اپنا دان دولت جتنی جمع پونجی ہے، دنیا کا مال و دولت ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، یہاں خصوص سبب اور خصوص واقعہ ہی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اصول یہ ہے کہ انما العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص السبب لا بخصوص الواقعہ۔ اعتبار عمومی الفاظ کا ہوتا ہے، خصوصی واقعہ اور خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہاں عمومی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو اللہ کا فضل اور رحمت جو بھی ہو اس پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بلا شک و شبہ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ تو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی روشنی بالکل واضح ہے۔ قرآن کے اندر انہوں نے کس طریقے سے قرآن کی آیت کے اندر بھی جو اس سے فہم لیا ہے، وہ بھی ان کو حق حاصل نہیں ہوتا ہے کہ قرآن سے اس طریقے کا یہ مطلب نکالیں کہ جس کے اندر جو مطلب ہمارے صحابہ نے نہ سمجھا، رسول اللہ نے سمجھایا نہیں۔ مطلب اگر اس قرآن کی آیت سے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کو یہ ہدف بنا کے یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو ہے یہ مطلب یہ عمل ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیاں منانا، مطلب اللہ نے کہا نا کہ تم اب رحمت پہ خوشیاں مناؤ، تو رحمت پہ اگر ہم خوشیاں منانے کو اگر ہم دین بنا دیں گے، رحمت پہ خوشی منانے کو اگر ہم دین بنائیں گے اپنی مرضی سے، جو کہ رسول نے نہ بتایا ہو، جو کہ صحابہ کے عمل سے ہم تک نہ پہنچا ہو، اور اگر ہم اس کو دین کی حیثیت سے کریں گے، تو آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی گنتی ہے؟ لا تعداد رحمت اللہ نے جو ہے میرے اور آپ کے اوپر نازل کری ہے، لا تعداد۔ بھائی آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی، رحمت ہے، بیٹا پیدا ہوا، بڑی رحمت ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی تب بھی رحمت ہے، پھر آپ کی شادی ہوئی، یہ بھی رحمت ہے، آپ کے والدین آپ کے لیے رحمت ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، بالکل حق بات ہے، ہم مانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے پوری امت اس بات کو مانتی ہے۔ ابو بکر اور عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رحمت نہیں ہے؟ ان کا برتھ ڈے نہیں منائیں گے ہم؟ وہ بھی تو رحمت ہے نا۔ پھر اس کے بعد آپ کے ائمہ جو محدثین ہیں، امام بخاری رحمت نہیں ہے ہمارے پر؟ ہم کو اتنی بڑی جو ہے حدیثی کتاب دے کے گئے، امام مسلم ہمارے لیے رحمت نہیں ہے؟ ہمارا گھر ہمارے لیے، مطلب کس چیزوں کے اوپر آپ جو ہے دین کی طرح سیلیبریٹ کریں گے؟ آپ اس کو دین بنائیں گے، ثواب و عذاب زیر بحث ہے نا۔ بھائی آپ کہیں کہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، عید میلاد النبی کا دن آتا ہے تو میں اپنے گھر میں کہتا ہوں کہ ذرا آج بریانی بنا لو، آج جو ہے رسول کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ میرا افرادی عمل ہے، اس کو میں اجتماعی نہیں بناؤں گا۔ اجتماعی بناؤں گا اور دین کی حیثیت سے بناؤں گا تو بدعت ہو جائے گی۔ میرے رسول کی پیدائش کا دن ہے، میں نے اپنے گھر میں بریانی بنا لی، ہم سب نے مل کے کھا لی، اس پہ نہ میں اپنے گھر والوں کو ثواب کی وعید سنائی، نہ بنانے پہ عذاب کی کوئی وعید سنائی، نہ کسی کو گستاخ رسول گھوشت کیا، نہ کسی کی تکفیر کری۔
تو یہ آپ نے کر لیا تو اس کو آپ کر لیجئے. یہ مطلب افرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ جب آپ کریں گے کوئی چیز اور دین کا نام دیں گے جب آپ اس کو، تو لازم قرار پاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند درکار ہوگی. قطعی طور پہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. ایسے نہیں کہ آپ نے بس یہ کہہ دیا کہ منع نہیں تو ہم کر سکتے ہیں. منع نہیں کر سکتے، اس کی یہ بات کہاں تک جائے گی، اس کو آپ روک نہیں پائیں گے، اور نہ ہی اس کا تحمل کیا جا سکتا ہے کہ صاحب منع نہیں تو ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. میں پیچھے گنوا چکا ہوں اور یہ بہت کم چیزیں گنوائی ہیں. اگر میں گنوانے بیٹھوں گا کہ منع نہیں ہے تو ہم کیا کیا دین کے اندر کر سکتے ہیں، تو پھر گھنٹہ بھر چاہیے صرف اس کی لسٹ بیان کرنے کے لیے کہ جو چیزیں منع نہیں ہیں وہ ہم کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. اور میں نے بتا دیا اس کا رزلٹ کیا نکل کے آئے گا. اس کا رزلٹ یہی نکل کے آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کو دے دوں. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ غور کر لیجئے کہ آپ نفلات اور اپنی ایجاد کرتا چیزوں کو کی جو ترغیب دلا رہے ہیں اپنے ماننے والے لوگوں میں، تو ان کے اندر فرائض کی اہمیت باقی نہیں رہ گئی ہے. آپ دیکھ لیجئے، مطلب بہت دیانت داری سے آپ دیکھ لیجئے کہ کیونکہ آپ کے علماء یا تو وہابی دیوبندی اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یا پھر وہ کام جن کو انہوں نے دین کے حیثیت سے بہتر سمجھا ہوا ہے اس کی وہ ترغیب دلاتے ہوئے نظر. آپ اپنے سارے جمعے کے خطبے اور یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ساری تقریروں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کہاں پہ انہوں نے کتنے پرسنٹ علماء جو ہے توحید کے اوپر بیان کر رہے ہیں، یا کتنی بار بیان کر رہے ہیں. ایک آدھ بار بیان کرتے تو آپ کو سب نظر آ جائیں گے، لیکن وہ کتنی بار بیان کر رہے ہیں. وہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ غوث اعظم کا وفات کا دن آ گیا ہے تو اس کے اوپر عرس منا لو، خواجہ غریب نواز کا عرس منا لو. وہ مطلب اپنے اولیاء اکرام کے معاملات کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنی زیادہ ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے فرائض پہ پابندی سے بہت پیچھے ہیں. تو اگر آپ کو واقعی میں اپنے ماننے والوں کو سکھانا ہے تو سب سے پہلے ان کو فرائض کی پابندی سکھائیے کہ نماز پڑھنا لازم قرار پاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کری، وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. صحابہ اکرام نے کسی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں کہا الا نماز کے. صحابہ اکرام کہتے تھے، مطلب وہ کسی کو کفر نہیں کہتے تھے، مطلب جس کو صحابہ کفر سمجھتے ہوں اس کے اوپر اگر آپ کی ماننے والے عمل پیرا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں ساری چیزوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے آپ دنوں رات آپ لگ جائیے اس کے اندر کہ آپ اپنی ماننے والوں کو نماز کی پابندی کروا دیے. جس دن ہم سب مسلمان نماز کی پابندی کرنے لگیں گے تو شاید ہمارا جو اس دنیا میں جو ہمارا جو چہرہ اس وقت بن گیا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا. ہم سب، مطلب صرف آپ نہیں ہیں، ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا کفر ہے، شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے اور کفر اور شرک کے بیچ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. نماز چھوڑی تو کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ قرآن و حدیث کے اندر اس طریقے کے بدلاؤ پیدا کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پبلک کو جو ہے نماز کا پابند بنائیں، آپ ان کو جو ہے فرض کی طرف مائل کریں، ان کو سچ بولنے کی ترغیب دلائیں، ان کو والدین کی اطاعت کی تبلیغ کریں، ان کو کہیں کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے ہمیں، ان کو کہیں کہ ہم کو جو ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا، ہمارے رسول کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو ہم کو ہر انسان سے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہمیں جب بھی ملنا ہے ایک دوسرے سے اخلاق سے ملنا ہے، اور اختلاف بھی کرنا ہے اگر کسی سے تو اخلاق کے ساتھ اختلاف کرنا ہے. اور یہ کام جو آپ کر رہے ہیں کہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر آپ تبدیلی کرے دے رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے اوپر یہ تو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ قرآن و حدیث کے اوپر کہ صاحب وہاں پہ لا صلاۃ لا اذانہ کے الفاظ نہیں ہیں، اور آپ نے اتنی باباکی سے کہہ دیا کہ اس کے اندر لا اذانہ کے جو ہے الفاظ موجود ہیں، جبکہ وہاں غیر الاذان کے الفاظ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لا اذانہ کے الفاظ موجود ہیں. تو اس سے کیا سمجھیں گے؟ یہ تو آپ قرآن و حدیث اور اپنے لوگوں کے ساتھ بےمانی کر رہے ہیں. آپ اس کا کیا مطلب نکالا جائے گا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں دوسری روایت میں آپ کیا کہتے ہیں.
اور یہ کتاب ہے الموجم الکبیر للطبرانی، اس میں حدیث نمبر 28 امام طبرانی لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتی ہیں دونوں ہستیوں نے میرے سامنے اپنا اپنا میلاد بیان کیا. تو میلادہما عندی، اپنا اپنا میلاد بیان کیا، حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کرنا یہ مرتبہ اطلاق میں سنت ہے بحمد تعالیٰ، جو کہ حدیث پاک میں جس کا ذکر موجود ہے. اب آگے مفتی صاحب الموجم الکبیر طبرانی کی کتاب کے اندر سے ایک حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں، جس کے اندر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مطلب ان کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر ہوا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مطلب میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد حضرت ابو بکر نے اپنا میلاد بیان کیا. مطلب میلاد بیان کیا. چلیے پہلے میں روایت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ کیا مطلب نکال رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے یا میلاد منانا غلط ہے، تو ہمارے اس کہنے کا کیا معنی ہے، اور یہ جو روایت پڑھ کے سنا رہے ہیں اس روایت میں میلاد کا جو ذکر ہوا ہے وہ کس طریقے سے ذکر ہوا. میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی ولادت کا ذکر میرے پاس ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے بڑے تھے. مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر سے بڑے تھے. حضور کی وصال اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 63 سال تھی، 63 ایئرز اولڈ کے تھے جب ان کی. حضرت ابو بکر کی بھی وصال اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 63 تھی. 5 سال حضور کے بعد زندہ رہے. اب آپ بتائیے کہ جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا مدعا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دینی طور پہ نہیں منا سکتے، اس حدیث کا اس بات سے کوئی لینا دینا ہے؟ تو یہ آپ اپنی پبلک کو گمراہی تو کر رہے ہیں کہ مطلب آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس میلاد منانے کے دلیل ہے. یہ میلاد منانے کی دلیل میں آپ اس روایت کو اپنی پبلک کے سامنے پیش کریں گے تو میں تو تھوڑے سخت جملے، 2 طریقے کے ہیں جو میں سخت جملے آپ کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. ایک تو دجل کا جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جو سخت جملہ استعمال کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے کہ پھر آپ کو چیزیں پہچاننا نہیں آتی، قرآن و حدیث پڑھنا نہیں آتا آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دوسرا والا ہے، کیونکہ دجل میں آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے لیے دجل کا لفظ استعمال کروں، تو یہ دوسرا والا جو سخت جملہ ہے وہ میں آپ کے لیے استعمال کرنا پسند کروں گا کہ مفتی صاحب جائیے پھر سے مدرسہ کیجیے. عربی آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی آ گئی ہے، لیکن چیزوں کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے شاید وہ نہیں آتی ہے آپ کو. چیزوں کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے نا. ایک آدمی انگریز ہے، انگریز کے پاس آپ جب جائیں گے تو وہ انگریزی بولتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اگر وہ ان پڑھ ہے تو وہ کوئی کتاب نہیں پڑھ پائے گا. تو آپ نے عربی اچھی سیکھ لی ہے، لیکن چیزوں کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، ایمانداری سے چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت، وہ شاید آپ کو نہیں آتی. وہ عام انسان کو بہتر آتی. میں ایک عام انسان ہوں، مجھے آپ کی طرح عربی نہیں آتی. اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ کی طرح میں عربی پڑھ دوں تو آپ کی عربی کا میں آدھا بھی نہیں پڑھ پاؤں گا. جتنی اچھی قرأت آپ کر دیں گے، جتنی فراوانی سے آپ حدیث پڑھ دیں گے، میں نہیں پڑھ پاؤں گا. لیکن اللہ نے مجھے چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت شاید آپ سے بہتر دی ہے. تو یہ والا سخت جملہ جو ہے کہ آپ مدرسہ دوبارہ کریے، یہ زیادہ بہتر رہے گا. چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اور کون سے دلائل دیے ہیں عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے. کیونکہ حضور کی آمد پر پرچم آویزہ کرنا، جھنڈے لہرانا، اس کا بھی بحمد تعالیٰ ثبوت اس انداز سے کتب سیرت میں موجود ہے کہ امام محدث ابو نعیم الاصفہانی اپنی کتاب دلائل النبوہ، یہ کتاب ہے دلائل النبوہ، اور اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 782 پہ، اور امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ میں جلد 1 صفحہ 82 پہ موجود ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، فرماتی رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں گڑا ہوا تھا، ایک مغرب میں گڑا ہوا تھا، اور ایک بیت اللہ کعبۃ اللہ کی چھت پر میں نے گڑا ہوا دیکھا.
یہ جھنڈے گاڑنے والی جو روایت ہے اس کو تو آپ خود ہی اپنے ایک لیکچر کے اندر مان چکے ہیں کہ مطلب یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ فضائل میں قبول کری جا سکتی ہے۔ بھائی فضائل میں قبول کرنے کا مسئلہ صرف تھوڑا نہیں ہے، بعد میں آپ اس سے عقائد بھی تو بناتے ہیں۔ اور امام صاحب کا نام لے کے جو آپ نے جو بتایا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا، تو یہ بھی تو بتائیے کہ انہوں نے یہ بھی آگے لکھا ہے کہ اس سے منکر بات میں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کری۔ یہ بھی تو آپ آگے بتائیے کہ امام صاحب نے اس کے آگے لکھا کیا ہے۔ کل ملا کے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جتنے بھی دلائل آپ لوگوں نے پیش کیے اس میں سے میں نے بہت کم ہی ایڈریس کیے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا میرے حساب سے، تو میں نے صرف 2 ہی 3 دلائلوں کو ایڈریس کیا ہے۔ اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ آپ کی اس عمل پہ پورے نہیں اترتے ہیں، اور آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں تبدیلی کرنا پڑے گی، قرآن کے اوپر بھی جھوٹ بولنا پڑے گا، حدیثوں کے اوپر بھی جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو لہٰذا میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا، ایز اے مسلمان کی سب چیزوں سے بچیے۔ قرآن و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اگر آپ اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو رسول کی اس حدیث کو یاد کر لیجئے کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھ کے اپنی نمالوں سے توبہ کریے، اور اگر آپ کے پاس واقعی کوئی اچھے دلائل ہے اس کو دین ثابت کرنے کے لیے اپنے اس عمل کو، تو آپ پیش کریے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اگر ٹھیک نکلیں گے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بھی عمل شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔